جامعہ فاطمہ نسواں ایک بہت اہم مدرسہ ہے دلی کے کھریجی میں، اور اسی کی ٹیچرز آپ کی اسکرین پر ہیں۔ میتھس کی بھی پڑھائی ہوتی ہے، سوشل اسٹڈی بھی پڑھائی جاتی ہے، اردو کے ساتھ میں درس نظامی کی بھی بڑی زبردست تعلیم ہوتی ہے۔ ان لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ لوگ اپنے مدرسے میں تیاریاں کراتی ہیں بچیوں کی، کیونکہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین دہلیز تک پہنچتا ہے، اور عورت اگر دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ تو یہ وہی کام انجام دے رہے ہیں دلی کے کھریجی میں کہ نسلیں آگے بڑھیں، نسلیں پڑھیں، بیٹیاں پڑھیں، بچیاں آگے بڑھیں۔ اس کے لیے بڑی اہم کوشش ہے جامعہ فاطمہ نسواں کے تمام ذمہ داروں کی طرف سے۔ آپ اردو پڑھاتی ہیں، اردو میں کیا کیا پڑھاتی ہیں؟ آپ بچوں کو کس طرح اردو بولنے کا، اردو لکھنے کا سلیقہ کیسے سکھاتی ہیں؟ اردو اسٹارٹنگ سے ہم لوگ دینیات سے اسٹارٹ کرتے ہیں، تو بیسکلی جیسے بچوں کو الف بائی سکھایا جاتا ہے تو ہم لوگ بھی اسی سے سکھاتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے ان کی جیسے الفاظ کیسے ادا ہوتے ہیں اردو کے، اس میں کیسے فرق ہیں وہ سب بتاتے ہیں۔ پھر اردو کے علاوہ صرف نہیں کہ GCPT اردو، اس کے علاوہ اردو میں نعت کیسے مقاصد سے پڑھنی ہے، نعت وغیرہ، اور پروگرام کی تیاری ہے، اردو میں ڈرامہ وغیرہ بھی کرواتے ہیں، اردو میں ایکشن ہے، اردو کی تقاریر وغیرہ ہیں، یہ سب بھی بچوں کو سکھائی جاتی ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ جو بھی ڈرامے یہاں دیکھے گئے، جس طرح سے آپ نے ایکشن کروائے بچوں سے، وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں اس کی ادائیگی بچوں نے کی، اور اردو تلفظ کے حوالے سے بھی بڑی اہم بات ہے، کیونکہ مدرسے میں یہ پرابلم رہتی ہے، بہت سارے لوگ اردو بولتے ضرور ہیں لیکن ان کا تلفظ صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ کام کر رہی ہیں۔ سوشل اسٹڈی بھی پڑھائی جاتی ہے بہن، آپ کا کیا سبجیکٹ آپ پڑھاتی ہیں، کس طرح سے پڑھاتی ہیں، رسپانس کیسا رہتا ہے بچوں کی طرف سے؟ سوشل اسٹڈیز CBSE سے پڑھاتے ہیں، 6 کلاس سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور بچے پڑھتے ہیں انٹرسٹ کے ساتھ۔ انٹرسٹ کے ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ رسپانس کیسا رہتا ہے بچوں کا؟ ٹھیک رہتا ہے۔ ٹھیک ہی رہتا ہے۔ چلیے، میتھس بہت اہم سبجیکٹ ہے اور اس کو پڑھایا جانا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ مدرسے میں حساب و کتاب کم پڑھایا جاتا ہے، ایسا لوگوں کا ماننا ہے۔ آپ کیسے محنت کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا لوگ کہتے ہیں کہ حساب و کتاب کم پڑھایا جاتا ہے، لیکن میرے اکارڈنگ تو یہاں پر بہت صحیح میتھس پڑھائی جاتی ہے۔ میں جو پڑھا رہی ہوں، مجھے جو پڑھاتے ہوئے 4 سال ہو گئے، جیسے دیکھا جائے گا جامعہ فاتح کو آئی تھنک 7 ایئرس ہو گئے ہیں۔ تو سٹارٹنگ میں نے دیکھا تھا بچوں کی میتھس نا کافی کمزور تھی، بٹ میں نے فوکس کیا، میں نے سٹارٹنگ سے دیکھے چلا ان لوگوں کو، اور بچوں کو جو میں پڑھاتی ہوں وہ پسند بھی آتا ہے، انہیں بہت اچھا بھی لگتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہمیں ان سے پڑھنا ہے، اور وہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں 10th تک پڑھایا جاتا ہے، پورا CBSE پیٹرن کو لے کے چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم باقی مدرسوں میں کیا ہوتا ہے صرف انگلش کی تھوڑی بہت بکس اور ہندی کی پڑھا دی جاتی ہے، بٹ یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پورا CBSE پیٹرن، اگر آپ یہاں سے 10th پاس کر کے نکلتے ہیں نا تو آپ کو بالکل 11th کلاس میں کہیں پر ایڈمیشن لینے میں بالکل دقت نہیں ہوگی۔ آپ جیسے ایک نارمل بچہ ہوتا ہے، یہاں پر آپ 16 to 17 ایئرس میں آپ کی عالمات بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، پلس آپ کی 10th کلاس بھی ہو جاتی ہے۔ مطلب آگے آپ کو اگر ڈاکٹر، انجینئر کچھ بھی بننا ہے، آپ کی مطلب پورے ایج وائز چلیں گے، سب کچھ چلے گا، اور یہاں پہ بہت اچھے سے میتھ سکھائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، انفیکٹ میں اور ایکسٹرا بکس کے ساتھ سکھاتی ہوں۔ NCERT تو ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا 10th میں RS اگروال اور RD شرما، پلس ہم ان کا بھی یوز کرتے ہیں، بہت اچھے سے سکھاتے ہیں۔ تو بہت ایڈوانس جو ہے وہ اسٹڈی چل رہی ہے آپ کے ذریعے، یہ سب کام بہت اچھا ہو رہا ہے۔ میتھس میں خاص طور سے بچے پیچھے رہتے ہیں، جس کے لیے بڑی محنت کرتی ہیں۔ آپ کیا سبجیکٹ پڑھاتی ہیں آپ؟ جی، میں 11ویں تک کے بچوں کو پڑھاتی ہوں، ابھی میری پہلے سال ہے، ابھی مطلب پڑھائی کمپلیٹ ہوئی ہے اور ابھی میں پڑھانے نکلی ہوں۔ اچھا۔ تو میری کوشش یہی رہتی ہے میں اپنی بھرپور کوشش کروں اور اچھے سے تعلیم دوں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو درس مجھے ملا ہے بس وہی سکھاؤں، وہی سمجھاؤں، نہیں، میرا وہ فرض نہیں ہے، بلکہ مجھ سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے میں جو ان میں کمیاں دیکھتی ہوں انہیں بتاتی ہوں، اور وہ بچے سدھارتے بھی ہیں، اور انہیں میرا پڑھایا ہوا سمجھ میں بھی آتا ہے، اور میں ایک دم پراپر سمجھاتی ہوں۔ جس طریقے کا بیان ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، ایک دم جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ دنیا میں آتا ہے جب تک اسے کچھ سکھاؤ نہیں، معلوم نہیں چلتا، اسی طریقے سے ان بچوں کا کہنا ہے کہ میم ہم نے یہ کتاب بہت بار پڑھ رکھی ہے، بہت آپاؤں سے، لیکن آپ جس طریقے سے پڑھاتی ہیں ہمیں ایک دم سمجھ میں آ جاتا ہے، اگرچہ ہمارا ذہن بھی کہیں اور رہتا ہے۔ تو ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور طاقت دے، ہمت دے، تاکہ ہم دین کی اسی طریقے سے خدمت کرتے رہیں، اور جو ہم نے اپنے استاد سے سیکھا ہے ان کا نام روشن کریں، اور اسی طریقے سے پورے ہندوستان میں جہاں بھی جائیں، جیسے بھی ہمارے ذریعے اسلام پھیلے، جب تک زندہ رہے نا اس دنیا میں اسلام پھیلتا رہے۔ بہت اچھی بات، بڑی اچھی کوشش ہے آپ لوگوں کی، اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کے لیے۔
मैथ्स की भी पढ़ाई है, दरस निज़ामी भी है, उर्दू भी है, सोशल स्टडी भी है। तो इसके लिए तमाम लोग मेहनतें करते हैं। जहाँ जहाँ से भी लोग हमें देख रहे हैं, इस तरह के मॉडल्स आप अपने इलाकों में भी बना सकते हैं। मुसलमानों पे जो इल्ज़ाम लगते हैं बच्चियों की तालीम के हवाले से, अल्लाह के रसूल ने सबसे ज़्यादा फोकस किया बच्चियों की तालीम के हवाले से, लेकिन हमारी जो है लापरवाही की वजह से इल्ज़ाम हम पे लगते हैं। तो दिल्ली का जामिया फातिमा निस्वा स्कूल जो मदरसा भी है और स्कूल भी है, CBSE पैटर्न से वहाँ पे हाई स्कूल तक पढ़ाई भी कराई जाती है, साथ में जमात राबिया तक दरस निज़ामी भी पढ़ाया जाता है। बहुत खूबसूरत इदारा है। हाजी कमरुद्दीन साहब, हाजी इकराम साहब और मौलाना इरफान अशरफी साहब और तमाम जिम्मेदारान इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए बाज़ाब्ता ज़मीन भी खरीदी गई है ताकि इसको 12th तक किया जाए और फिर इसी तरह से आगे मराहिल तय किए जा सकें तालीम के। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।